بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم سامعین، ماہ محرم کی مناسبت سے ہم نے سورۃ التوبہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ماہ محرم کی اہمیت اور کافی حد تک فضیلت بیان کی ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے لوگو ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اے لوگو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ سال کے یہ 12 مہینے ہیں، اور یہ سال کے 12 مہینے جو ہیں کوئی آج سے نہیں ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے جس دن 7 زمینوں اور آسمانوں کو بنایا اسی دن سے سال کے 12 مہینے بھی مقرر کر دیے۔ سال کے 12 مہینے، چلے ہم اپنے حساب سے جو آج کا ہے، محرم، ذیقعد، ذوالحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذوالحج، یہ سال کے 12 مہینے۔ اور ان سال کے 12 مہینوں کو اللہ نے مقرر کیا یوم خلق السماوات والارض، اور اللہ نے ان کے نام بھی متعین کر دیے تھے۔ یہ جو آج محرم یہ سارے ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ ایام ہیں۔ پھر ان سال کے 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم، منہا 4 حرم، ان سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کا مطلب ہے عزت اور احترام، بڑے محترم اور معزز ہیں۔ اب وہ کون سے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، نبی علیہ السلام نے ان کی تعین کر دی۔ یہ ہیں 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذیقعد، ذوالحج اور محرم۔ ذیقعد، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے تو حرمت والے مہینوں میں لگاتار ہیں۔ چوتھا
آپ نے ارشاد فرمایا شعبان اور جمادی الثانیہ کے جو بیچ میں مہینہ ہے رجب وہ ہے. 4 مہینے ہیں، ایک رجب جو الگ تھلگ ہے، باقی 3 مہینے جو ہیں متواتر مسلسل ہیں. ان 4 حرمت والے مہینوں کے متعلق اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم. حرمت والے جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں کے متعلق اللہ نے فرمایا فلا تظلموہن فیہن انفسکم. خبردار ان حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر تم ظلم نہیں کرنا. ظلم کیا ہے؟ ان 4 حرمت والے مہینوں میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا جس سے تمہیں عذاب دیا جائے اور تم کسی خطرے میں مبتلا ہو جاؤ. گناہ کرنا سال کے 12 مہینے ہر لمحہ جرم ہے. گناہ کرنا، برائی کرنا، ہر وقت معاصی ہے، برائی ہے. لیکن ان مہینوں کے اندر انسان اگر گناہ کرے، برائی کرے، تو اس کی حرمت اور اس کا عقاب اور اس کے اندر اللہ تعالی کا جو عذاب ہے وہ اب مزید بڑھ جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر جھوٹ بولنا ہر وقت ناجائز ہے، غیبت کرنا ہر وقت ناجائز ہے، لیکن رمضان کا جب مہینہ آیا اذا کان یوم صوم احد فلا یرفث ولا یفسق فإن صابه احد او قاتله فليقل انی امرؤ صائم انی امرؤ صائم انی امرؤ صائم. آپ نے ساتھ رمایا الصیام جنہ ما لم تخرقها قیل یا رسول اللہ کیف یخرقها قال بالغیبہ. روزہ ڈھال ہے، لیکن انسان نے اگر غیبت کیا تو روزے جو ڈھال بنا تھا ڈھال اپنی توڑ دیا اس نے. ہر موقع پر گناہ کرنا، برائی کرنا، جھوٹ بولنا ناجائز ہے، لیکن ماہ رمضان ہو تو خاص طور سے اللہ نے کیا فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو کوئی بری بات نہ کرے، ولا یفسق، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، یہاں تک کہ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَ، اگر کوئی تمہیں رمضان کے اندر گالی دے، تم سے لڑے، تو خبردار اس کی گالی کا جواب گالی سے بھی نہیں دینا، بلکہ کیا کہنا انی امرؤ صائم انی امرؤ صائم انی امرؤ صائم. انسان ہر وقت گناہ حرام ہے، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں اللہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا، اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہیں کرنا. اسی لیے جب سے اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان بنایا، یہ حرمت والے مہینے اسی نظام کے تحت آ رہے تھے. لیکن قریش مکہ جاہلیت میں حرمت والے مہینوں میں نسی کی برائی پیدا کر دی تھی. نسی کیا؟ نسی کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو اس وقت مؤخر کر دینا. عرب کے لوگ قریش مکہ اپنی سہولت، اپنے فائدے کے لیے کہتے چلو ان سال محرم کے مہینے میں ہمیں ضرورت ہے تو ہم محرم کا مہینہ حرمت والے میں تو کر نہیں سکتے، ہم محرم کا مہینہ سفر کا بنا دیں گے. سفر کا مہینہ کس کو بنا دیں گے؟ اپنے اندر تبدیلی کرتے تھے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اللہ نے فرمایا کفار مکہ نے جو کفر کیا تھا، اللہ کے اس نظام حرمت والے مہینوں میں آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے ان کے کفر میں اور اضافہ ہو گیا. اللہ کے قانون، اللہ کے دستور میں انہوں نے عمل دخل دیا اور تبدیلی پیدا کر دی. لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جہاں جاہلیت کی ساری چیزیں مٹائی، حجۃ الوداع کے خطبے میں
یہ بدعتیں بھی جو حرمت والے مہینوں میں تھی ان کو ختم کیا. آپ نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ، اے لوگوں سن لو، مکے کے مشرکین نے جہاں دین میں بڑی بگاڑ پیدا کیا تھا وہاں حرمت والے مہینوں میں بھی بہت ہی تقدیم تاخیر آگے پیچھے کر لیتے تھے اور سب بدل دیا، اپنی منمانی چاہتے تھے. ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو بنانے کے بعد حرمت والے مہینوں کا جو نظام قائم کیا تھا وہی زمانہ پھر دوبارہ آج اپنی اصلی حالت میں واپس لوٹ آیا. اس جاہلیت کو مٹایا اللہ کے رسول نے، اور اس وقت سے لے کر کے اب تک حرمت والے مہینے حرمت ہی والے مہینے ہیں اور قیامت تک یہ چیز انشاءاللہ باقی رہے گی. حرمت والے مہینوں میں ان کی عزت، ان کا احترام کرنا قتل و قتال سب بند تھا، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں 4 جو مہینے ہیں ان میں محرم کی اہمیت اور عظمت اور اللہ نے بڑھا دیا. حرمت والا مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب 4 ہیں، لیکن ان 4 مہینوں میں بھی محرم کے مہینے کو اللہ تعالی نے اور عزت اور حرمت اس کی بڑھا دی. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگوں افضل الصیام بعد صیام رمضان صیام شہر اللہ المحرم، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بعد صلاة الفریضة صلاة الرجل فی جوف اللیل او کما قال علیہ السلام. آپ نے فرمایا اے لوگوں رمضان کے بعد افضل الصیام بعد صیام رمضان، رمضان کے بعد سب سے کے بعد نفلی روزوں میں سب سے افضل روزہ جو ہے وہ اونچا مقام و مرتبہ روزہ رکھنے والا جو ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صیام شہر اللہ المحرم، محرم کے مہینے اللہ کا شہر اللہ ماہ، ایک ہی مہینہ سال بھر میں ہے، سال بھر میں ایک ہی 12 مہینوں میں ایک ہی مہینہ ہے جس کو شہر اللہ اللہ کے رسول نے قرار دیا. کسی چیز کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین جب مزید بڑھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف نسبت کر لیتے ہیں. جیسے وہی اینٹ، وہی تابوک، وہی سیمنٹ، وہی لکڑی جو سامنے بلڈنگوں میں لگا ہے، اس ملک فیصل مسجد میں وہی میٹیریل لگا ہوا ہے. کیا خیال ہے کوئی جنت سے آیا ہے میٹیریل؟ جتنی چیزیں لگی ہیں مسجد کے اندر سب کچھ وہی ہے جو عام اور تقریباً بنانے والے بھی یہی ہوتے ہیں، لیکن ہر چیز وہی، ہر وہی ہے. لیکن چونکہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی، اللہ نے اس کی فضیلت بیان کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بیت اللہ کر دیا. کیا کر دیا؟ ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ، دنیا کی ساری مسجدوں کو اللہ نے فرمایا اللہ کا گھر ہے. اس جگہ یہ جو احاطہ ہے، دیکھیں جگہ بھی وہی، سارا میٹیریل بھی بلڈنگ کا وہی، لیکن مسجد میں آ گیا تو سب کا مقام اللہ نے بڑھا دیا. اس کو کیا کر دیا؟ بیوت اللہ، بیت من بیوت اللہ ہو گیا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو جب کسی چیز کا مقام، ساری اٹھنیاں ہیں لیکن صالح علیہ السلام کی اٹھنی کو ناقۃ اللہ وسقیاھا کہا. اسی طرح سے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف محرم کا ایک مہینہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے. افضل الصیام بعد صیام رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے جو ہوتے ہیں حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھنا ہے.
چاروں حرمت والے مہینوں. اسی لیے سنن نبی داؤد کی روایت، ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ، اب رمضان کے بعد اگر ہم روزہ رکھنا چاہیں تو کس مہینے میں زیادہ روزہ رکھیں؟ آپ نے صوم اشہر الحرم، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھا کرو. تو حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھنے کی زیادہ فضیلت ہے نفلی روزوں کی بنسبت اور دنوں کے اندر. پھر ان حرمت والے مہینوں میں بھی روزے کی سب سے زیادہ فضیلت کس مہینے میں ہے؟ ماہ محرم میں. اسی لیے اللہ کے سنی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لوگوں افضل الصیام بعد صیام رمضان صیام شہر اللہ المحرم. اے لوگوں، رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ کسی مہینے میں ہے تو صیام شہر اللہ المحرم، حرمت محرم کے اللہ کا مہینہ جس کو تم لوگ محرم کہتے ہو، اس مہینے میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ افضل ہے. اس لیے اولاً تو حرمت والے مہینے، پھر محرم کے مہینے میں انسان نفلی روزہ جتنا زیادہ رکھنا چاہے اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب دیں گے. لیکن پھر اس محرم کے اندر بھی عاشورے کا 10ویں تاریخ کا روزہ جو ہے سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے. اسی لیے تمام اہل علم کے نزدیک صحیح بخاری کی روایت، جب تک ماہ رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے محرم کے عاشورے کا روزہ اللہ نے امت پر فرض قرار دیا تھا. اللہ رسول مدینہ طیبہ آئے تو فصام عاشورا وامر الناس بصیامہ، اللہ رسول نے عاشورے کا روزہ رکھا اور باقاعدہ اعلان کروایا پورے مدینے کے اندر وامر الناس بصیامہ، اور ہر ایک کو حکم دیا کہ عاشورے کا روزہ رکھیں. اور اتنی تاکید آپ نے بیان کیا کہ حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری کی روایت، مرد رکھتے، عورتیں رکھتی، اور عاشورے کے روزہ رکھنے کے لیے ہماری مائیں اور بہنیں جو صحابیات تھیں دودھ پیتے بچوں کو دن میں خوب سحر کے وقت دودھ پلا دیتی تھی. ان کا بھی روزہ رکھواتی تھی جب تک سورج تو غروب نہ ہو جائے. عورتیں اپنے بچوں کو بھی دودھ نہیں پلاتی تھی، کھلونا بنا کر کے رکھتی تھی. جب بچہ رونے لگا تو اس کو کھلونا پکڑا دیں، نیا کھلونا پا کر کے بچہ تھوڑی دیر اس کے اندر مشغول رہا. اس طرح سے غروب شمس تک صحابیات جو ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں عاشورے کا روزہ رکھوایا کرتی تھی. اس لیے عاشورے کا روزہ جو ہے اس کے متعلق اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صیام یوم عرفہ، یوم عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ تو عرفہ تکفر السنۃ الآتیۃ والماضیۃ، اگر کسی نے عرفے کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ. وَأَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَا، اور آپ سے عاشورے کے روزے کے متعلق پوچھا گیا 10 محرم کا، تو اللہ رسول فرمایا تو کفر السنۃ، 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے ہیں. ماہ رمضان کے روزے کے بعد نبی علیہ السلام نے اعلان کرا دیا ہے لوگوں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے ماہ رمضان کا روزہ فرض قرار دے دیا، عاشورے کی روزے کی فرضیت ختم ہو گئی. فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، اب نفلی نیت سے جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے، لیکن جو روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں. اس کے بعد سے نبی علیہ السلام
ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. امام نے صحیح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نقل کرتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 روزے ایسے تھے جو اللہ کے رسول نہیں ترک کرتے تھے. ان میں ایک روزہ کیا ہے؟ عاشورے کا. عاشورے کا روزہ نبی علیہ السلام نہیں ترک کرتے تھے. جب آپ مدینہ طیبہ آئے، آپ نے عاشورے آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے، ہجرت کر کے آئے، تو آپ نے دیکھا کہ یہود مدینہ بھی روزہ رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا یا معاشر الیہود ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، یہ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول یا محمد یا محمد ھذا یوم عاشوراء ھذا یوم عظیم نجى اللہ فیہ موسیٰ وغرق قومہ فصام موسیٰ شکرا للہ فنحن نصومہ او کما قال علیہ السلام. یہودیوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ھذا یوم عظیم، یہ عاشورے کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے، یہ بڑی عظمت والا دن ہے. ھذا یوم عظیم قد نجى اللہ موسیٰ، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو آج ہی کے دن فرعون اور اس کی ظالم قوم سے نجات دیا تھا. وغرق فرعون وقومہ، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا. فصام موسیٰ شکرا للہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے عاشورے کا روزہ رکھا تھا. نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا فنحن احق بموسیٰ منکم، اے یہودیوں تم سے زیادہ موسیٰ کی اتباع کرنے والے ہم ہیں. اللہ رسول نے روزہ رکھا اور اعلان کیا، برابر آپ رکھتے رہے یہاں تک کہ جب آخری عاشورہ تھا آپ نے عاشورے کا روزہ رکھا، ایک روزہ. اور عاشورے کے ایام گزر جانے کے بعد مسلمہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہودی بھی ایک ہی دن کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی ایک ہی دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس سے تو یہودیوں کی مشابہت ہو جاتی ہے. تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لئن عشت لأصومن التاسع انشاء اللہ. امسال رمضان کا امسال عاشورہ گزر گیا ہے، آئندہ سال اگر ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے. یہ تو ہے بخاری اور مسلم کی روایت. مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، آپ نے فرمایا صوموا عاشوراء وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما. اے لوگو تم عاشورے کا روزہ رکھا کرو، لیکن صرف عاشورے کا نہ رکھو، ایک دن پہلے کا رکھ لو یا ایک دن بعد کا، یعنی 9 اور 10 یہ رکھو یا 10 اور 11 رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. اس لیے ہم تمام لوگوں کے لیے مناسب یہ ہے کہ 2 روزہ رکھیں. ایک روزہ تو عاشورہ کا ہوگا اور اپنے سہولت کے اعتبار سے دیکھ لیں، چاہے 9 کو ملا لیں یا آپ 11 کو ملا لیں تاکہ ڈبل ثواب ملے. ایک تو روزہ رکھنے کا اور دوسرا یہود کی مخالفت اور کرنے کا جو ثواب ملے گا. یہ ہے محرم کے متعلق چند باتیں. یہی مسلمانوں کے لیے کا یہی محرم ہے، اور یہی محرم کے اندر مسلمان سوائے روزہ کے اور کوئی چیز نہیں کر رکھتے رہے. لیکن ایک عرصہ گزر جانے کے بعد محرم کے اندر کافی تبدیلی، تقریباً 341 ہجری، کتنے میں 341 ہجری میں بغداد کے اندر جب روافض کا غلبہ ہوا اور اس رافضیت غالب آئی، پھر محرم کا نقشہ بدل دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام جس دن سے فرعون غرق ہوا تھا اس دن سے لے کر کے سارے انبیاء، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کے صحابہ، یہاں تک کہ 341 ہجری تک
یہ یوم فرح اور مسرت تھا، خوشی کا دن تھا. اسے اللہ رسول نے کیا یہودیوں نے کیا کہا؟ فصام موسیٰ شکرا للہ، ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن تھا، اسی لیے ہمارے نبی موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا روزہ رکھ کر کے. اللہ رسول نے فرمایا ہمارے بھائی موسیٰ کی خوشی کا دن تھا تو ہمارے بھی خوشی کا دن ہے، اس لیے فنحن نصوم ہو، ہم بھی روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے. اور شکر جو ہوتا ہے خوشی پر ادا کیا جاتا ہے، افسوس پر نہیں. لیکن 341 ہجری کے اندر اس بدبخت رافضی قوم نے اس کو یوم ماتم قرار دے دیا، سینہ پیٹنے کا دن، جلوس نکالنے کا دن، کالے کپڑے پہننے کا دن، نعوذ باللہ من ذالک. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھنا، اسلام میں کسی مصیبت والے دن کو یاد کر کے پیٹنا اور ہر سال مصیبت والے دن کو زندہ کرنا، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. اے لوگوں یاد رکھنا، مصیبتوں کو یاد کر کے جو اپنا چہرہ پیٹتا ہے، اپنا کپڑا پھاڑتا ہے اور اپنے آپ پر رسی اور چھورے مارتا ہے، سمجھ گئے نا؟ لیس منا، یہ میری امت سے نہیں ہے. کیوں؟ اسلام میں ضرب خدود، شق الجیوب، دعویٰ بدعوۃ الجاہلیہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے یہی گزارا اور قیامت تک یہ محرم کا مہینہ، قیامت تک یہ اصل میں خوشی کا مہینہ رہے گا، اس کو کبھی ماتم کا مہینہ نہیں بنائے. رہی بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، تو ان سے پہلے بھی حضرت عمر فاروق کی شہادت، حضرت علی کی شہادت، حضرت عثمان بن عفان کی شہادت، نبی علیہ السلام کے زمانے میں امیر حمزہ اپنے آپ کے چہیتے چچا کی شہادت، کبھی جو ہے یوم ماتم نہیں منائے گئے. کیوں؟ لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں خندیر خور انگریزوں کو پتا چل گیا، لیکن ہمارے یہاں عبداللہ بن سبا کی جو نسل سیاہ ہے رافضی، انہوں نے حقائق کو چھپایا. کہتے ہیں پنجاب کے علاقے میں کبھی محرم میں انگریزوں کے دور میں جلوس نکالا اور سینہ، انگریز نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تو یہ بھی کام کیا جاتا ہے. انگریز نے سوچا ہمارے خلاف کوئی احتجاج کر رہا ہے، فوج بلائی، لگا دیا. کیا ہوا؟ پکڑے نہیں، حسین کہا کل مرے، بتائے نہیں ہم کو، تم پرسوں نہیں، وہ تو یزید نے کب شہید، کہا بدبختو شہید کب کیا، آج تمہیں پاکستان ہندوستان میں پتا چلا. یہ بے شرم قوم، سمجھ گئے نا، اسلام کو بدل دینے والی، ابو بکر عمر کو سب و شتم گالی دینے والی، اسلام کو تحریف کر دینے والی، یہ جو ہے اسلام کے دشمن، جو یہودیت کی نسل آج تک یہودیوں کی پشت پناہی، انہوں نے خوشی کے دن کو کیا بنا دیا؟ یوم ماتم. جہاں نماز بدلا، روزہ بدلا، حج بدلا، دین بدلا، اسلام بدلا، ظالموں نے خوشی کو کے دن کو بدل کر کے افسوس کا دن بنایا. کوئی چیز انہوں نے صحیح اصلی حالت پر باقی نہیں رکھی. بڑی افسوس ہے ان لوگوں سے جو ان بدبخت انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کو بڑا اچھا مسلمان سمجھتے ہیں، جن کا کوئی تعلق اسلام سے نہ ہو. ساری چیز بدلی، یہاں تک کہ اسلام کیا تھا؟ یوم عاشورہ، یوم فرح، یوم تشکر تھا، خوشی کا دن تھا. ظالموں نے اس کو بھی کیا کر دیا؟ یوم ماتم. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے. میرے بھائیو، باقی محرم کی جو تاریخ ہے انشاءاللہ اگلے درسوں میں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.